الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے چلایا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک مختصر سے وقت میں مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ کہ برکت دی ہے ہم نے اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے. مختصر اور مجمل انداز میں، جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. اس سفر کے 2 حصے تھے. ایک حصہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر، جسے اصطلاحی طور پر اسراء کہتے ہیں. اسراء سے لفظ اس میں کھڑا ہے، اسراء. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا. تو اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ اس میں چلے تھے. اور اس سفر کا دوسرا حصہ تھا مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف، اس کو معراج کہتے ہیں. معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی بلندی ہوتا ہے، تو آپ بلندی پہ گئے، تو اسی لیے اس سفر کو معراج کہتے ہیں. اور پھر اس پورے سفر کو، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو، اس کو پھر معراج کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ جو عجائبات تھے وہ اسی سفر میں تھے جو اوپر کا تھا. اسی لیے اس کو دیکھتے ہوئے پھر پورے کو معراج کہہ دیتے ہیں. اور یہ صورت، اس کا ایک نام صورت اسراء بھی ہے. بعض اوقات کسی صورت کے کئی نام ہوتے ہیں، تو اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے اس صورت کا نام، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے آگے. اور اس پہلی آیت کی بنیاد پہ، کیونکہ اس میں اسراء کا لفظ آیا ہے اور اسراء کا تذکرہ ہے معراج کا، تو اسی لیے اس صورت کا نام صورت اسراء بھی ہے. تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا اپنے بندے کو. اس میں اس سفر کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے کہ یہ سفر آپ کا کیسے تھا. کیا خواب تھا، یا صرف روح اوپر گئی تھی جسم اقدس نیچے رہا، یا جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا؟ اور پھر جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا تو کیا جاگتے ہوئے تھا یا خواب تھا سوتے ہوئے؟ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ صرف روح اوپر گئی تھی اور نظارے کر آئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، روح اور جسم تو اکٹھے تھے لیکن جیتے جاگتے نہیں تھا، بلکہ وہ نیند میں تھا، ایک خواب تھا. لیکن یہ دونوں نظریے غلط ہیں، کیونکہ یہاں لفظ بولا گیا ہے اسریٰ بعبدہ، کہ اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو عبد کا لفظ جو ہے
وہ صرف روح پہ نہیں بولتے، روح کو عبد نہیں کہتے، اور صرف جسم روح پرواز کر جائے اس کو بھی عبد نہیں کہتے، روح اور جسم دونوں اکٹھے ہوں تب عبد کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ عبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ روح اور جسم اکٹھے تھے۔ پھر قرآن میں اور جگہ ہے کہ ہم نے اس سفر کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا، لوگ فتنے میں پڑ گئے، آزمائش میں پڑ گئے۔ کیسے کہ انہوں نے کہا اب یہ اتنا طویل سفر ہے اور رات کے مختصر حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فتنہ اور آزمائش تبھی بن سکتا ہے نا کہ جب صرف خواب نہ ہو بلکہ آپ جسم و روح کے ساتھ جیتے جاگتے اوپر گئے ہوں، یہ تبھی آزمائش بن سکتا ہے۔ اگر صرف خواب ہو تو خواب میں تو ایک عام آدمی بھی دنیا کا سفر کر آتا ہے، دنیا کی سیر کر آتا ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو سعودی گیا اور امریکہ گیا اور فلاں جگہ گیا؟ ابھی خواب تھا، اس پہ تو اعتراض نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگوں کے لیے اس کا آزمائش بن جانا اور فتنہ بن جانا اور لوگوں کا اعتراض کرنا بھی یہ کیسے ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ خواب نہیں تھا، آپ جیتے جاگتے گئے تھے۔ ایک تو یہ اختلاف ہے لوگوں میں۔ دوسرا اختلاف ہے اس کی تاریخ میں کہ یہ سفر ہوا کب۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا پہلا سال تھا، کچھ کہتے ہیں نبوت کا 5واں سال تھا، کچھ کہتے ہیں نبوت کا 10واں سال تھا، کچھ کہتے ہیں نبوت کا 12واں سال تھا، کچھ کہتے ہیں نبوت کا 13واں سال تھا۔ یہ تو سن میں اختلاف۔ اسی طرح تاریخ اور مہینے میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 27 رجب تھی، کسی کا قول ہے کہ 17 رمضان، کوئی کہتے ہیں کہ ربیع الاول تھا، کوئی کہتے ہیں محرم میں ہوا۔ تو یہ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ بہرحال کوئی تاریخ یا کوئی سن کنفرم نہیں ہے۔ اس پہ البتہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ سفر معراج ہجرت سے پہلے ہوا، مکی زندگی میں۔ تاریخ کیا تھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجبی نہیں منائی جاتی تھی۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 27 رجب کی جب تاریخ آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ حلوے پکا کے اور ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں دے رہے ہیں اور رجبی منائی جا رہی ہے۔ رجبی کیا ہوتی ہے؟ 27 رجب کو معراج ہوئی تھی۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہوتا معراج کی یہ رات، یا صحابہ کرام نے منائی ہوتی یہ رات، تو پھر تو ایک ہی تاریخ خاص مقرر ہو جاتی نا، کیونکہ جو دن منایا جاتا ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کب بنا، سب کہتے ہیں کہ 14 اگست کو بنا، بچے بچے کو پتا ہوتا ہے کیوں منایا جاتا ہے۔ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عید کب ہوتی ہے، کوئی کہے جی محرم میں عید ہوگی، کوئی کہے جی ربیع الاول میں ہوگی، کوئی کہے جی رجب میں ہوگی، ہوتا ہے نہیں، سب کہتے ہیں شوال میں، یکم شوال کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ دن منایا جاتا تھا، ایک تاریخ کنفرم ہو گئی۔ لیکن معراج کی تاریخ میں علماء کے اتنا اقوال اور اتنا اختلاف، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، ائمہ کے دور میں، تابعین کے دور میں یہ دن نہیں منایا جاتا تھا۔ یہ بات کا ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، اور اسلام کوئی رسم اور رواج کا نام نہیں ہے۔ یہ معراج کا سفر اس لیے نہیں تھا کہ بس سال میں ایک بار اسی تاریخ کو خوشی مناؤ بھی آج رات آپ اوپر گئے تھے اور پھر اچھے کپڑے پہن لو اور حلوے کھا لو، اور یہ کوئی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ سمجھو کہ یہ معراج اللہ نے کرائی کیوں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس معراج کا مقصد کیا تھا جو قرآن میں اس آیت میں بیان ہوا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو سمجھا جائے، اس سے درس حاصل کیا جائے، سبق لیا جائے، اس سے عبرتیں حاصل کی جائیں، یہ مقصد ہے۔ اور اس کو پورا سال بے شک آپ پڑھیں، اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اسے عبرت لیں، نہ کہ سال میں ایک بار اس کو ایک رسم میں اڑا دیں اور بات ختم ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے معراج کا۔
اس کا مختصر احادیث میں تو ویسے بڑی تفصیل آئی ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں لمبی تفصیل آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں لیٹا ہوا تھا، حتیم میں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے لے گئے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے مجھے۔ میرے پاس ایک سواری لائے جسے براق کہا گیا، تو کیونکہ برق رفتار تھا وہ براق، تو وہ گدھا سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا، یعنی ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا قدم کہاں رکھتا تھا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اتنا تیز رفتار۔ تو اس براق پہ مجھے سوار کیا گیا اور مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور وہاں جب ہم پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے براق کو اس حلقے اور کڑے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ تو یہ باندھ کر بھی یہ دکھایا گیا کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ مہربانی کرے گا، اب یہ اللہ کی طرف سے سواری تھی، اگر اسے باندھا نہ جاتا، ایسے ہی کھڑا کر دیا جاتا، اس نے کہاں بھاگنا تھا، اللہ کی سواری تھی، لیکن اس کے باوجود باندھ کے دکھایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے تحفظ نہ کرو اور ایسے ہی پھینک دو اور کو اللہ حفاظت کرے گا، نہیں، اپنی طرف سے حفاظت کرو، باندھو، مضبوط کرو، محفوظ کرو، اور پھر کہو اصل حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ اصل اسباب جو ہیں، اسباب مہیا کرو، اسباب حاصل کرو، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو، یہ ہوتا ہے توکل۔ تو پھر مسجد کے اندر پہنچے، اتیت بارواح الانبیاء، میرے پاس انبیاء کی روحیں لائی گئیں اور میں نے ان سب کی امامت کرائی۔ تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے، دگانہ ادا کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، آپ نے امامت کرائی۔ یہ اس بات کی دلیل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اور یہ اس بات کی نشانی بھی تھی کہ آپ کے آنے کے بعد باقی ادیان اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے اپنے وقت میں وہ شریعتیں تھیں، دین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری شریعتیں، گزشتہ تمام ادیان اب منسوخ ہیں۔ لہٰذا اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے، کسی کو راہ راست چاہیے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دیکھنا پڑے گا، تب وہ ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا، ورنہ وہ چاہے جس نبی کا نام بھی لے لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہ لے، وہ گمراہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اب امامت، سیادت، قیادت اب آپ کے پاس ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام اور قائد نہیں بن سکتا۔ پھر وہاں سے سفر آگے شروع ہوا، آسمانی سفر۔ اس میں درمیان میں اور بھی بہت سے واقعات ہوئے، اسی زمینی سفر میں بھی درمیان میں بڑے تفصیل ہے، پھر وقت نہیں، کبھی کوئی جمعہ میں یا کوئی تفصیلی درس میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر پہلے آسمان پہ پہنچے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے آواز آئی، کون؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ کو بلایا گیا، دعوت دی گئی ہے؟ ہاں ہاں دعوت دی گئی ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ ہاں، یہ وضاحت نہیں ہے کہ اسی سواری پہ ہیں یا کیسے ہیں، یا یہ دیکھنا پڑے گا، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے کہ وہ سفر آگے کا اسی سواری پہ تھا یا کوئی اور طرح تھا۔ تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا اور پھر اوپر سے ان کا پوچھنا اور پھر اتنا تصدیق کرنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات میں حاکمیت ایک اللہ کی ہے، حاکم وہی ہے، باقی سب اس کے آگے محکوم ہے۔ وہ چاہے فرشتوں کا سردار ہو یا کائنات کا سردار ہو، وہ اس کے آگے محکوم ہے۔
اور اسی لیے چاہے بتایا گیا کہ جبرائیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، تو اوپر والوں نے پوچھا کہ کیا ان کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا اللہ کی طرف سے؟ جب بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے تو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ اوپر پہنچے پہلے آسمان پہ تو آپ کا استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کہا اور اپنا باپ کہہ کے کہ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کا باپ آدم ہے، آپ نے سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو مرحبا، خوش آمدید۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اور بائیں طرف بڑی کثیر تعداد ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے سارے۔ آدم علیہ السلام جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اور پوچھنے پہ پتہ چلا کہ دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جنتی ہے، جو خوش نصیب ہے، اور بائیں طرف بدبخت لوگ ہیں، یعنی جہنمی ہے۔ اب آدم علیہ السلام اپنی بری اولاد کو دیکھتے ہیں، روتے تو ہیں لیکن بچا نہیں سکتے، تو چاہے کوئی نبی کی اولاد کیوں نہ ہو۔ اب یہ سارے نبی کی اولاد ہیں، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو چاہے کوئی نبی کی اولاد کیوں نہیں ہے، اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو ایک نبی بھی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا۔ روتا تو ہے، غم تو آتا ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ آپ دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں ان دو نبیوں سے ملاقات ہوئی جو آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام۔ ان کو بھی آپ نے سلام کہا، اور انہوں نے بھی کہا بھی وعلیکم السلام، نیک نبی کو اور نیک بھائی کو۔ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا، باقی نبیوں نے بھائی کہا۔ اور پھر آپ تیسرے آسمان پہ پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یوسف اتنا حسین تھا کہ کائنات کا آدھا حسن اسی کو ملا تھا۔ اور انہیں بھی سلام دعا ہوئی وہاں بھی۔ اور پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب آپ آگے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ جوان میرے بعد آیا ہے، یعنی اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ جوان میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت کے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کی امت کے جنتی میری امت کے جنتیوں سے زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ اب رونا حسد میں نہیں تھا، بلکہ اپنوں پہ افسوس تھا کہ میرے نکمے تھے، وہ تھوڑے جنت میں جا سکے اور اس کے زیادہ ہوں گے۔ آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں باپ کہہ کے سلام کہا، باقیوں کو بھائی کہا تھا آدم علیہ السلام کے علاوہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے بھی بیٹا کہا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام باقی نبیوں کی نسبت کوئی اور انداز سے تشریف فرما ہے۔ باقی نبی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ اعزاز ہے بہت بڑا، یعنی وہ یوں سمجھیں کہ وہ آسمانوں کا قبلہ ہے، آسمان والوں کا کعبہ اور آسمان والوں کا قبلہ۔ اور جیسے دنیا میں زمین پہ جو بیت اللہ ہے کعبہ، وہ اوپر بیت اللہ ہے، وہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا انسان کرتے ہیں، تو ایک شخص مستقل حرم میں بیٹھا ہو، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو وہ اللہ کے اس حرم میں مستقل بیٹھا ہے، باقی انبیاء نچلے آسمانوں پہ ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں،
وہ سب سے اوپر والے آسمان پہ، اور وہ بھی اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے۔ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب اتنا اعلیٰ نبی اور اتنا فضیلت والا نبی، وہ ایک پیغام دیتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اقرے امتا کا من السلام، کہ جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ اللہ اکبر! اسے اندازہ کریں کہ امت محمدیہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ اتنا اونچا نبی اور اتنا شان والا نبی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اس امت کو سلام بھیج رہا ہے۔ اقرے امتا کا من السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں ایک پیغام بھی دے دینا۔ اب وہ پیغام کتنا اہم ترین ہوگا کہ ایک نبی پیغام بھیج رہا ہے اوپر بیٹھ کے، اور کتنا اہمیت ہے اس پیغام کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغام دینا کہ جس جنت کے بارے میں تم سنتے ہو وہ ایک چٹیل صاف میدان ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی کوٹھیاں نہیں، کوئی بنگلے نہیں، کوئی محلات نہیں، کوئی درخت نہیں، چٹیل میدان ہے۔ البتہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے۔ زمین زرخیز ہو، پانی میٹھا ہو تو کیسے خوب پیداوار ہوتی ہے چٹیل میدان کی چٹیل میدان ہے، پانی میٹھا ہے، زمین زرخیز ہے۔ وہاں آبادی تم نے خود کرنی ہے، جیسے کہ پلاٹ لیتے ہیں نا، صاف پلاٹ ہوتا ہے، اب وہ اس کی مرضی پلاٹ پڑا رہے یا اس میں کوئی باغ لگا دے، کوئی کوٹھی بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ ایسے پلاٹ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے نام کر دیے ہیں، لیکن ان میں کوٹھیاں تم نے بنانی ہے، ان میں محلات تم نے تیار کرنے ہیں، ان میں باغات تم نے لگانے ہیں۔ اور وہ باغات اور کوٹھیاں وہ کیا ہے، ان کا میٹیریل کیا ہے جو ہم نے یہاں سے بیچنا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں، یہ نمازیں، یہ باقی عبادتیں، یہ جنت کی آبادی کا ذریعہ یہی چیزیں ہیں۔ لیکن کام بڑا آسان ہے، کوئی مستری مزدور لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کوٹھیاں محلات بنانے کے لیے۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں خلوص دل سے، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو بڑے بڑے باغات ایک ایک بندے کو ملیں گے۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ذکر کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں فضول بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، آپ ذکر کرتے رہیں، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں۔ اس سے آپ کے جنت کے باغات لگ رہے ہیں، جنت میں آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے میوہ جات بڑھ رہے ہیں وہاں ان ذکر کرنے سے۔ اسی طرح یہ عبادات ہیں باقی، یہ جنت کی آبادی کا ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے اوپر گیا، پھر ساتوں آسمانوں سے پھر اوپر، وہاں ایک درخت دیکھا میں نے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں عربی میں، اور اسے منتہا کہا گیا ہے۔ سدرہ بیری کا درخت ہے جو منتہا ہے۔ منتہا کہتے ہیں آخری مقام، باؤنڈری، آخری حد۔ وہ نیچے والوں کی بھی آخری حد ہے، اوپر والوں کی بھی آخری حد ہے۔ اوپر والے بس وہیں تک آ سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے۔ نیچے والے بس وہیں تک جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اسی لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ درخت دیکھا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، اور اس کے جو بیر لگے ہوئے تھے نا، پھل جو تھا بیر، وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ درخت پہ پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، تتلیاں وغیرہ، اس میں جو پتنگے اڑ رہے تھے وہ سونے کے تھے۔ اب دیکھیں دنیا میں تو یہ نظارہ مل ہی نہیں سکتا،
وہ پتنگے جو خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں، تتلیاں ہوتی ہیں دنیا میں، وہ کس کے تھے؟ سونے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا حسن منظر اتنا اچھا تھا اور اتنا خوبصورت منظر تھا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کو بیان نہیں کر سکتی، بس دیکھنے سے پتہ چلے گا وہ کیسا ہے، وہ بیان سے باہر ہے اس کا حسن۔ پھر وہاں اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی، اس میں پھر تفصیلی تذکرے ہیں، جنت میں کیا دیکھا، جہنم میں کیا دیکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی پردے کے اندر، اس سے اوپر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی پردے کے اندر، دیکھا نہیں اللہ کو۔ اس میں لوگ غلط نظریے کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ملے اور عرش پہ پہنچے اور اللہ کو گلے لگایا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور پھر ایک کچھ بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ واضح حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور دیگر کتب میں ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنے اللہ کو دیکھا تھا؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تو نے تو ایسا سوال کر دیا ہے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی؟ کیا یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی تو نے؟ اس میں تو واضح کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دے سکتی، تو نے ایسا سوال کر دیا۔ تو اسی لیے احادیث مبارکہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جو معراج پہ گئے ہیں خود وہ جو بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا، اب ہم اپنی طرف سے گئے نہیں جی دیکھا اور ملے، اور یہ پھر اپنی بناوٹی باتیں ہیں۔ باقی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تمام جنتیوں کو۔ قیامت کا معاملہ اور ہے، دنیا میں یہ آنکھ کمزور ہے، یہ تو سورج کو نہیں دیکھ سکتی، سورج تو ایک مخلوق ہے اللہ کی، سورج کو نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ کی تجلیاں تو اس سے کہیں سخت ہیں۔ سورج کیا ہے؟ اللہ کی تجلیاں تو وہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ تاب لا سکے تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی تجلی تو اتنا سخت اور اتنا نور ہے، تو جو کمزور آنکھ سورج کو نہیں دیکھ سکتی، جو ایک مخلوق ہے، تو وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانی جسم میں تبدیلیاں لائے گا، اور بھی کئی تبدیلیاں ہوں گی۔ جسم مثلاً قد کتنا بڑا ہوگا، اور اس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور اس میں بیماری نہیں آئے گی، اور اس میں بہت تبدیلیاں آ جائیں گی۔ تو اس میں یہ تبدیلی بھی آئے گی کہ آنکھوں میں اللہ اتنا طاقت پیدا کر دے گا کہ جنت میں یہ آنکھیں رب کو دیکھ سکیں گی، جنت میں دیدار ہوگا، لیکن ان دنیاوی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ جب سیر کر کے واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی واپسی پہ۔ انہوں نے پوچھ لیا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی محبوب کسی کو ملنے جائے وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ گفٹ دیتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ابھی لازماً اللہ نے بلایا جو ہے، خالی ہاتھ تو نہیں بھیجا ہوگا، کوئی گفٹ دیا ہوگا۔ اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ یہ تحفہ ہے رب کی طرف سے جو اللہ نے اوپر بلا کے دیا ہے، باقی جتنا احکام ہے نیچے آئے، لیکن یہ اتنا عظیم تحفہ تھا کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کے دیا۔ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔
حکم دیا ہے 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کر چکا ہوں، وہ تو 2 نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں اپنے رب سے کچھ رعایت کرائیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا سوالیہ نگاہوں سے، جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ دوبارہ پہنچ گئے اللہ کے پاس، رعایت کا سوال کیا، اللہ کچھ رعایت کر دے۔ اللہ نے 5 نمازوں کی رعایت کر دی، باقی کتنا رہ گئیں؟ 45۔ دوبارہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بنا؟ اللہ نے 5 کی رعایت کر دی۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں، ابھی یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیں۔ تو ایسے 9 چکر لگے آپ کے، 5 کم ہوتی رہیں، اور جب آخری 5 آ بچیں، 45 معاف ہو گئیں، 45 کی رعایت ہو گئی، 5 آ بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، کتنا بچی ہیں؟ 5۔ ان کا یہ تو زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میرا بڑا تجربہ ہے، عالج تو بنی اسرائیل، آزما چکا ہوں، نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑی رعایت کرائی ہے، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، ولیکنی ارضی و اسلم، اب میں راضی ہوں ان پہ، میں ان 5 پہ راضی ہوں، اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اب میں نہیں جاتا۔ آپ وہ لے کے تھوڑا آگے گئے، اوپر سے ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ لاگو کر دیا ہے اور بندوں سے رعایت بھی کر دی ہے۔ فریضہ میں نے اپنا لاگو کیا ہے، لیکن اپنے بندوں پہ رعایت کر دی ہے۔ کیسے؟ اگلے لفظ وضاحت کہ وہ 5 پڑھیں گے، میں وہی 50 لکھوں گا، اور اس سے اگلے لفظ کہ میرا جو حکم ہے وہ اٹل ہوتا ہے، میری بات نہیں بدلتی، میں نے چونکہ 50 کہا تھا، میرے ہاں 50 رہیں گے، بندوں پہ رعایت کر دی ہے، تم 5 پڑھ لو، چلو میں وہی 50 لکھوں گا۔ یہ اوپر سے ندا آئی اور یہ بات کنفرم ہو گئی۔ اب یہ شومی یہ قسمت ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا بڑے انعام سے محروم ہے، اتنا بڑے انعام سے محروم۔ اللہ کہتے ہیں تم صرف 5 پڑھو، میں 50 روزانہ لکھوں گا، لیکن لوگ نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ واپس آ گئے، لوگوں کو آ کے بتایا کہ آج رات میں نے یہ سیر کی ہے۔ لوگ تو کوئی تالیاں بجانے لگے اور کوئی تعجب میں یوں کر کے بیٹھ گئے جو کافر لوگ تھے، یہ کیسے؟ 40 دن کا سفر تو صرف بیت المقدس تک ہے، 40 دن کا سفر اس وقت کے جو ذرائع سفر تھے اس کے مطابق، صرف مکہ سے بیت المقدس تک 40 دن کا سفر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں وہاں بھی گیا، پھر اوپر بھی گیا، اور پھر واپس بھی آ گیا، اور رات کے ایک ہی مختصر سے حصے میں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ بعد نے کہا آج صدیق کو ورگلاتے ہیں، آج تو اس کے اپنے بھی نہیں مانیں گے، بھاگ کے گئے ابو بکر کے پاس کہ کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایک رات میں بیت المقدس سے ہو کے واپس آ جائے مکہ میں؟ انہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر تیرا ساتھی کہہ رہا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ ابو بکر کی عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اور میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ عجیب بات مان چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آسمانوں سے جبرائیل آیا ہے اور مجھے یہ بتا کے چلا گیا ہے، میں تو اس کو بھی مان لیتا ہوں، تو یہ کیسے نہ مانوں؟ اسی وقت سے ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا، انتہائی سچا۔ اور پھر مکہ والوں نے آپ سے نشانیاں پوچھی، بھی چلو اگر آپ واقعی ہو کے آئے ہیں چلو کوئی نشانی بتائیں، اگر آپ بیت المقدس میں ہو کے آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو گئے کہ ادھر میں کہہ چکا ہوں کہ میں ہو کے آیا ہوں، اب نشانی مانگے، نشانی تو یاد نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے بیت المقدس نہیں دیکھا تھا،
پہلی بار گئے تھے. اب آپ نشانیاں تو دیکھنے نہیں گئے تھے بھی یہ چھت کیسی ہے اور دروازے کیسے ہیں اور فلاں ستون کیسے ہے، اور وہ تو ایک تھوڑی دیر وہاں رہے پھر اوپر چلے گئے. یہ خیال ہی نہیں تھا کہ وہ نشانیاں پوچھیں گے. تو آپ انتہائی پریشان ہوئے کہ آج نشانیاں نہیں بتاتا تو تکذیب کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کا نظارہ سامنے کر دیا. آپ دیکھ دیکھ کے نشانیاں بتاتے گئے. انہوں نے کہا نشانیاں تو ٹھیک ہیں، اور پھر کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا ایک قافلہ وہاں گیا ہوا ہے، وہ کوئی ملا ہے تمہیں راستے میں، اس کا حال بتاؤ. فرمایا ہاں قافلہ واپس آ رہا تھا، اتنا تعداد تھی اس میں اونٹوں کی، اور اس کے یہ حالات تھے، اور اس میں جو آگے آگے والا اونٹ تھا وہ فلاں تھا، فلاں کا تھا. پوری تفصیل آپ نے بتا دی. اور جب وہ قافلہ آیا انہوں نے پوچھا وہ واقعی ویسے تھا جیسے آپ نے بتایا تھا. لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے قبول نہ کیا، ایمان نہ لائے. جرے جندرے مارے کھڑے ہوئے والا او کون کھولے. ختم اللہ علی قلوبہم وابصارہم، اللہ نے مہر جو لگا دی تھی ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ. پھر انسان جتنا سنے، حقائق دیکھے، پھر جب تک وہ تالے نہ کھلیں پھر وہ توفیق نہیں ملتی، وہ مانتا نہیں ہے. تو آیت کا ترجمہ پھر دیکھ لیں. یہ تفصیل میں نے یہ مختصر بہت بتایا آپ کو، اس سے بڑی لمبی تفصیلات ہیں سفر کی. آپ کبھی مطالعہ کریں احادیث کی مترجم کتابوں کا یا سیرت کی کتابوں کا، تو اسی کو اس ایک آیت میں مختصراً بیان کیا گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. یہاں پہلا لفظ یہ کیوں بولا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا یا یہ ایک روح تھی، روح گئی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں. اسی لیے اللہ نے پہلا لفظ بولا کہ جس نے یہ کام کرایا ہے سبحان، وہ پاک ہے، کمزوریوں سے نقائص سے پاک ہے، وہ کر سکتا ہے. وہ کوئی اسباب کا محتاج ہے، اسباب وہی بناتا ہے، اسباب جو ہوتے ہیں وہی بناتا ہے، لیکن وہ خود اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کے بغیر بھی کر سکتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا اپنے بندے کو لیلاً، رات کے ایک مختصر سے وقت میں. کہاں سے چلایا؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، حرمت اور احترام والی مسجد سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. مسجد اقصی، اقصی کا معنی ہوتا ہے دور والی، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ سے بہت دور ہے، اور اس وقت تو اور بھی زیادہ دور تھی، یعنی سفر کے اعتبار سے کہ 40 دن لگ جاتے تھے. اسی لیے اسے کہتے تھے مسجد اقصی، او دور والی جو مسجد ہے. الی المسجد الاقصی الذی، وہ جو بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں. وہ برکتیں کیا تھیں؟ وہ دینی دنیاوی دونوں برکتیں تھیں. وہاں کی زمین زرخیز، وہاں نہریں، دریا، چشمے، اور پھر باغات، یہ دنیاوی برکتیں ہو گئیں. اور روحانی اور دینی برکتیں کیا تھیں کہ وہ نبیوں کا مسکن اور مدفن ہے. بہت سے نبی اس علاقے میں آئے اور پیدا ہوئے اس علاقے میں، اور یہ بھی برکت ہے. اچھا یہ کیوں چلایا اللہ نے آپ کو، کیوں یہ سیر کرائی؟ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنے کچھ عجائبات دکھائیں. یہ ہے اصل مقصد اس سفر کا، کہ آپ کو کچھ عجائبات دکھانا چاہتے تھے، اپنی قدرت کے کچھ کرشمے دکھانا چاہتے تھے، کچھ درس اور عبرت کی باتیں دکھانا چاہتے تھے. اور یہی مقصد ہمیں اس سفر سے حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ رسمی طور پر رج بھی منائے اور جان چھوٹی. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. جو لوگ نہیں مان رہے وہ ان کی باتیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان سے پوچھ لے گا. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.